تھے، یہ مارٹرز لے کر آئے تھے، راکٹ لانچرز لے کر آئے تھے، یہ بم لے کر آئے تھے. یہ مکمل وار تھی، یہ ایکچوئل وار تھی. اور اس وار میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے انہیں جسے کہتے ہیں قتل کیا. یہ اسٹیٹ کی ریٹ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے حادثات کہاں بیٹھ کر پلان ہوئے، کیسے پلان ہوئے، اور کیسے ممکن ہوا کہ یہ ہماری نظر سے اوجھل رہے. ہیلو دوستو، میں نے ابھی ایک نیا چینل بنایا ہے. آپ کو یہ ویڈیو لائک کرنی ہے اور سبسکرائب کرنا ہے چینل کو. دھنیواد اور ویڈیو انجوائے کریے. آپریشن سندور میں بدترین ذلت اور بدترین ناکامی کے بعد بھارت بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ آپریشن سندور 2 کرے گا اور اس بار وہ بلوچستان کے راستے سے آئیں گے. تو جناب والا، یہ ہے تمہاری ٹوٹل اوقات. تمہارے فوجی کچھ کر نہیں سکتے تو دہشت گردوں کا ہی پھر سہارا لینا پڑے گا. اور پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ جس راستے سے بھی آنا ہے آ جائے، انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا جو پہلے ہوا تھا. اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو انجام سوچ سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، یہ کہہ رہا تھا بار بار پاکستان. فتنہ الہندوستان نے بلوچستان میں کوئٹہ، دالبندین، پسنی اور گوادر سمیت 12 مختلف مقامات پر حملے کیے، لیکن سیکیورٹی فورسز کے بروقت رد عمل اور منہ توڑ جوابی کارروائیوں نے دشمنوں کے تمام حملے، تمام راستے ناکام بناتے ہوئے 100 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان شہید ہوئے ہیں. کل بھی بلوچستان میں آپریشن میں 41 دہشت گرد مارے گئے تھے. 3 دن میں بلوچستان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 108 ہو چکی ہے. سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں نے خزدار میں ایک بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کیا ہے، جن میں 1 خاتون ہیں اور 3 بچے شامل ہیں. اردو نیوز کے مطابق دہشت گرد مسلسل افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے. اس وقت بھی کئی مقامات پر کلیئرنگ آپریشن جاری ہے. بلوچستان میں حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران بھارتی سوشل میڈیا اور ان کا میڈیا پلیٹ فارمز فتنہ الہندوستان کی مکمل حمایت میں زبردست کوریج اور ٹرانسمیشن کرتے پھر رہے ہیں اور اپنے دہشت گردوں کی فتح کی جھوٹی خبریں دیتے رہے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے وہ مئی 2025 میں لاہور اور کراچی کو فتح کرنے کے دعوے کر رہے تھے، آج بھی بھارت معصوم شہریوں کے قتل کو سیلیبریٹ کر رہا تھا. اس سارے سلسلے میں بات کرنے کے لیے شاہد رند صاحب، جو کہ معاون ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ کی شکر گزار ہوں شاہد. سب سے پہلے اس وقت کرنٹ سینیریو کیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، اس سے آگاہ کیجیے گا. جو شہادتوں کی تعداد ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 10 شہادتیں ہیں، یہی نمبرز ہیں. اور دہشت گرد کتنے ہیں؟ 108 ہیں جو مارے جا چکے ہیں. کوئی آپریشن کلیئرنس اس وقت کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ سے یہی شیئر کروں گا. 108 دہشت گرد ابھی تک جو ہے کلیئرنس آپریشن کے دوران بلوچستان میں جو 12 مقامات پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے حملے کیے تھے، 108 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. جبکہ بلوچستان پولیس اور فرنٹیئر کور یا جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں رسپونڈ کر رہے ہیں، ان کے 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. گوادر میں جو ہے 11 مزدور جو ہے جو اپنی فیملیز کے ساتھ، خواتین اور بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے لیبر کیمپ میں، ان پر حملہ کیا گیا جن کا تعلق بلوچستان سے ہی تھا. اور وہ بڑی جسے کہتے ہیں واضح انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ وہ بلوچستان کے لوکل ہیں، مقامی ہیں، بلوچ ہیں، لیکن اس کے باوجود فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے انہیں جسے کہتے ہیں قتل کیا. تو ابھی تک کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور کمانڈر 12 کور جنرل لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کنٹرول مواد لگا کے اس کو تباہ کیا. کسی پولیس اسٹیشن کے سامنے آپ نے ہینڈ گریڈ آپ نے پھینکا، کوئی راکٹ لانچر دکھا دیا، پھر کسی تیسرے شہر کے اندر آپ نے فائرنگ کر دی. اور اتنا وہ لگ رہا تھا کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن، ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بن رہی تھی، ساتھ ساتھ میں وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل جو ان کا ایک مقصد تھا کہ کس طرح ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ایک صوبے کے اندر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے پلان تو یہ پہلے بھی کیا تھا، خالی یہ بلوچستان نہیں تھا، انہوں نے سندھ کو بھی ٹارگٹ کرنا تھا. اور جو اطلاعات سی تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی صاحب بھی 2-3 دن انہوں نے قیام کیا تھا، کراچی میں ریزائڈ کیا تھا. وہاں پر پھر ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس ہے انہوں نے بڑا ایک بھاری مقدار میں بارود وہاں سے پکڑا تھا. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں وہاں پر بھی وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کی خواہش تھی یا اٹیمپٹ تھی کہ وہاں پر ہلاکتیں ہوں، شہادتیں ہوں. تو سندھ میں تو پہلے ہی وہ کامیابی مل گئی تھی ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کو، اور ان کو پکڑ کے جناب وہاں سے جو ہے نا ان کو وہ گرفت بھی کر لیا، بارود بھی پوزیس کر لیا. انفارمیشن تھی
کہ جناب یہ ہیرو آف 2 والا انہوں نے آپریشن کرنا اور ایک ساتھ ہونا تھا یہ. تو اس سے متعلق بھی دیکھیں پہلے 40 بندے ہم نے مار دیے ہماری سیکورٹی فورسز نے. تو لیکن بلوچستان کا جو ایریا ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ کس جگہ سے آئیں گے, کہاں پر آئیں گے, وہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, اپنی وہ تصاویر وہ چیزیں کرتے ہیں, واردات کر کے بھاگ جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ وہ رسپونڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر جو ٹائم لگنا ہے وہ لگنا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جادو کی چھڑی سے ایک دم وہاں پر انسٹنٹلی ٹرانسمٹ کر کے جہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز نے وہ پہنچے اس علاقے میں کافی ڈسٹینس ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال جی بڑے افیکٹولی ان کو جنم حاصل کیا. پھر دیکھیں کہ ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے کیپچر کیا تھا تو ان کو بخیریت جو ہے وہ واگزار بھی وہاں سے کروا لیا اور ان کو جنم حاصل بھی کر دیا. تو یہی ہوتا ہے پھر پہاڑوں تک ان کا پیچھا کیا, وہاں جا کر ان کو چن چن کر مارا. تو الحمدللہ جی یہ بری طریقے سے ناکام ہوئے دہشت گرد. اور افواج پاکستان نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ دے آر سیکنڈ ٹو نن. اور جب یہ گورلا وارفیئر کے اندر بھی جب یہ معاملہ آ جائے جس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ڈومینیٹ کریں گے, لیکن اس مرتبہ بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے ڈومینیٹ کیا. میں کچھ یہ کہوں گا کہ کچھ ایسا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے جو عوام ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے بجائے دہشت گردوں کے ساتھ ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. جو اس وقت دیکھا کہ پورے بلوچستان کے عوام بھی وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے ان کی نشاندہی کی کہ دہشت گرد کس طرف گئے ہیں, ان کو وہاں سے ٹارگٹ کیا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی سادے دہشت گرد نہیں تھے, یہ مارٹرز لے کر آئے تھے, راکٹ لانچرز لے کر آئے تھے, یہ بم لے کر آئے تھے. یہ مکمل وار تھی, یہ ایکچوئل وار تھی. اور اس وار میں الحمدللہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے, جو جھڑپ ہوئی ہے, اس میں ان کو پسپا ہونا پڑا ہے اور ہمیں کامیابی ملی ہے. اللہ کرے کہ جی دوبارہ اس قسم کا دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہ آئے, لیکن ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ یہ اب یعنی 6 ماہ 8 ماہ سال 1.5 سال ہمیں لگ سکتا ہے ان کا مکمل کلا کما کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہماری ٹیریٹری میں رہتے نہیں ہیں. یہ یہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں افغانستان یا ایران والی سائڈ پر, پھر وہاں سے یہ بھاگ کر آتے ہیں. تو یہ اگر ہونا پاکستان کے اندر تو پھر تو ان کو ہم جنم حاصل کر دیں 2 مہینے 3 مہینے میں, لیکن یہ پھر پاکستان کے اندر ہوتے نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی جو سرحدی حدود ہے, مواد لگا کے اس کو تباہ کیا, کسی پولیس اسٹیشن کے سامنے آپ نے ہینڈ گریڈ آپ نے پھینکا, کوئی راکٹ لانچر دکھا دیا, پھر کسی تیسرے شہر کے اندر آپ نے فائرنگ کر دی. اور اتنا وہ لگ رہا تھا کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن, ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بن رہی تھی, ساتھ ساتھ میں وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی, ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل جو ان کا ایک مقصد تھا کہ کس طرح ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ایک صوبے کے اندر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ والی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ وہ ایسے وہ ظاہر ہے ایک شوق تو تھا, لیکن سیکورٹی فورسز نے بڑی کامیابی کے ساتھ, ظاہر ہے 170 جس طرح بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنا, ان کو نیوٹرلائز کرنا اور پھر ساری جو جگہ ہیں ان کو کلیئر کرنا. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ چند ایک جگہوں کے اوپر کچھ ہیں, لیکن باقی آلموسٹ ایوری تھنگ از کلیئر. نہیں وہ تو دیکھیں بھی دہشت گرد جو ہیں وہ قتل نہ ان کا صفایا ہو گیا. میرے نزدیک ایک فوجی کی شہادت, ایک پاکستانی کی شہادت, ان کے 2 لاکھ بھی مارے جائیں تو اس سے بھی اس کا یہ نقصان زیادہ ہے. ہمارے لیے ان کا سب کا خون مقدس ہے اور ہمیں ایک ایک انچ اور ایک ایک پاکستانی کی حفاظت کرنا ریاست کا اور ہم سب کا فرض ہے. اور جو تاثر پرسیپشن جو ہے, معاف کرنا جنرل صاحب, اس سے کوئی اچھا نہیں ابھرا کہ جی آپ صبح اٹھیں اور پتہ چلے جی اتنے شہروں پر بیک وقت حملہ ہو گیا. یہ تاثر کوئی قابل قبول نہیں ہے. نمبر 2, کوئی آپ کہتے ہیں جی وہ غلط ہے, جی وہ ہمارے ساتھ ہیں سارے اور وہ ان دہشت گردوں کی کوئی حمایت نہیں کر رہے, تھوڑے سے کر رہے. میں کہتا ہوں ایک بھی اگر ان کی حمایت کر رہے تو وہ بھی زیادہ ہے. اور بلوچستان کا رقبہ جتنا بڑا ہے, آبادی اتنی کم ہے, اگر ایک ایک بندے کو بھی آپ $1 لاکھ دے دیں تو پھر بھی آپ اس سے زیادہ ان کو وسائل دیتے ہیں. لیکن مس مینجمنٹ ہے, نااہلی ہے, بددیانتی ہے, بد انتظامی ہے اور لوٹ مار ہے. ابھی اس پر قابو نہیں ڈالا گیا. کوئی شخص بھی اپنے ملک کے خلاف جانے کو تیار نہیں. میں وہاں بلوچوں کو بہت دیر سے, کافی پٹھانوں تو بلوچوں کو, وہاں سیٹلر کو, کوئی بندے جو ہے نا ان سے میرا کافی لمبا چوڑا تعلق ہے. لیکن ہم جو ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی بجائے, میں سیاسی اور عوامی اور حکومتی سطح کی بات کر رہا ہوں, یعنی
ریاستی ادارے جو فوج ہے اور دوسرے وہ تو اپنی قربانیوں کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ دے آر ایٹ اٹ، اور وہ جس کے لیے کام ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن عوام کو ساتھ لے کے جانے کے لیے جو کام اور چاہیے تھا طریقہ کار وہ ایبسنٹ ہے. کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آپ کو ساری سچویشن کو ریوزٹ کریں اور تمام پاکستانیوں کو صاف راہ کریں دہشت گردوں کو.